نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت مبارکہ نمبر 40۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدکم وایای فارہبون۔ آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اے بیٹو یعقوب کے، یاد کرو نعمت میری جو انعام کی میں نے اوپر تمہارے، اور پورا کرو عہد میرا، پورا کروں گا عہد تمہارے کو، اور مجھ سے پس ڈرو۔ اب اس آیت مبارکہ سے بنی اسرائیل کی طرف جو رخ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے خطاب کا۔ بنی اسرائیل کون تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور ان کی جو اولاد ہے بنی اسرائیل کہلائی۔ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے ان کے بیٹوں میں، پھر آگے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں سے اس زمین پر اپنے پیغمبروں کو جو مبعوث فرمایا، ان میں سے بہت اونچی اور بہت میں کیا الفاظ ان کی شان میں بیان کروں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہیں کلیم اللہ کا اللہ تعالیٰ نے رتبہ عطا کیا، تو وہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہی تھے۔ بہرحال مختصر یہ کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جنہیں حضرت یعقوب کہا جاتا ہے، اسرائیل ان کا لقب تھا، اور اس کا ترجمہ جو بتایا جاتا ہے اللہ کا بندہ عبرانی زبان میں۔ بہرحال مختصر یہ، اے بیٹو یعقوب کے، یاد کرو نعمت میری کو۔ اب یہ حضرت یعقوب علیہ السلام، یعنی کہ اگر آپ غور کریں تو مسلمانوں سے پہلے کون سی امت تھی؟ سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل، انہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی، مختصر یہی، آپ اگر تانے بانے جوڑ کے مختصر اگر یعنی کہ ایک چین ذہن میں بنانی ہو، حضرت بنی اسرائیل جب باقاعدہ قوم بنے ہیں تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، اور اینڈ پہ جہاں ان 500 سال کا تقریباً 570 سال کا تقریباً فاصلہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، کم و بیش اللہ میری کمی کوتاہی کو معاف کریں کوئی اگر بھول رہا ہوں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اگر آپ دیکھیں تو ان کے اوپر ایسا ٹائم گزرا ہوا ہے کہ جس میں آسمانی وحی کا دروازہ ہی نہیں بند ہوا، بلکہ ان کے اوپر حکومت، ان کی سیاست کے ذریعے جو ریاست چلائی ہے انبیاء کرام علیہ السلام نے، وہ آسمانی کتابیں نازل ہوتی رہی ہیں۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے انہیں ٹائم دیا، اور ہم سے پہلے یہی امت مسلمہ تھے، اور عمدہ درگاہ الہی کیوں ہے۔ اب یہ آگے جو رکوع آئیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں تو ان میں کافی حد تک یہ بات کھل کر سمجھ آئے گی۔ اس رکوع مبارک میں تو ان کے اوپر انہیں سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ قرآن نازل ہوا ہے تو انہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ تم اس کلام کا اقرار کرو جو میرے بندے پر آیا، تو تاکہ میں اپنا وعدہ پورا کروں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب بنی اسرائیل چونکہ انہیں نے اقرار کرنا تھا، اس ٹائم دنیا میں موجود تھے اور ان کے پاس واضح نشانیاں تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، لیکن وہ اپنی بغض اور حسد اور کینے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑے، اقرار نہیں کیا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ مدینہ کی زندگی میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو انہوں نے یہودیوں نے جیسی چالیں اور جس طرح کے حربے استعمال کیے، اور آج تک لگے ہیں بس اپنے وہ تکبر کے ذریعے بغض اور حسد، وہ شیطانی خصلتیں جو ہم نے پیچھے پڑھی تھی، آپ غور کریں تو انسانوں میں وہ کیسے اثرات کرتی ہیں کہ وہ انہوں نے تکبر کیا۔ بنی اسرائیل بھی تکبر کر بیٹھے کہ ہم امت مسلم ہیں، ہم میں سے کیوں نہیں آخری رسول؟ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ لوگوں کو تو اللہ کے آگے ہم سجدہ کرتے ہیں، سجدے کا مطلب کیا؟ یعنی کہ اللہ کی بات کا اقرار کا آخری درجہ ہے سجدہ۔ اللہ تیرے آگے سجدہ اللہ قبول کر لیں، تو اللہ کی بات سے وہی بات ایک سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، کیا کیوں کیسے کسی کو سمجھانے کے لیے تو آپ سیکھ رہے ہو تو بہتر ہے، کوئی آیت آپ کو مل گئی ہے آپ کے ایمان کا حصہ بن جانی چاہیے، اللہ کا حکم ہے۔
نہیں میرے سے کوئی پوچھے کیا کیوں کیسے، تو اس کے لیے آپ اس میں سیکھتے ہو، تجربے کرتے ہو، تو وہ میرے خیال سے جائز بات ہے۔ لیکن اگر آپ خود ہی کیا کیوں کیسے میں پڑ جاتے ہو تو یہ بنی اسرائیل والا حال ہوتا ہے پھر، کہ انہوں نے جیسے اللہ کی بارگاہ سے کھدیڑے گئے، اس کی ایک لمبی تفصیل ہے جو یہاں پہ بفضل خدا بتائی جا رہی ہے۔ اے بیٹو یعقوب کے یاد کرو نعمت میری جو انعام کی میں نے اوپر تمہارے، اور پورا کرو عہد میرا۔ یعنی کہ آپ دیکھیں تو ان کے اوپر اللہ نے اپنی نعمتیں جو اتاری، نعمتوں کا اتمام کیا، تو پورا کرو عہد میرا کہ تمہارے پاس تورات موجود ہے۔ اس میں قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں۔ تو عہد کیا پورا کرنا ہے کہ اس نبی کو قبول کرو، اور آگے اگلی صفوں میں تم کھڑے ہو۔ انہیں کرنا تو یہی چاہیے تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے ہو کے مانتے، کیونکہ اب وہ لمبی بحث ہو جائے گی۔ نبی امی اور ان کے پاس واضح وہ نشانیاں موجود تھیں، مختصر یہی کہ نبی آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، لیکن اللہ نے ان سے گواہی دینے کی توفیق ہی میرے خیال سے چھین لی، جس کی وجہ سے یہ روندہ درگاہ الہی ہو گئے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنے کی بجائے انکار کر دیا، اور ان سے دشمنی مول لے لی، اور ان سے دشمنی اور اللہ کا رسول، تو وہ پھر اللہ کے رسول کی دشمنی تو پھر اللہ کی دشمنی، جہاں سے یہ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا کے ان کے منصب سے پھینکا۔ اور آج آپ دیکھیں تو انہیں یہی لگ رہا ہے کہ ہم لوگ بہت کوئی ترقی پہ اور بہت کوئی اعلیٰ، وی آر چوزن پیپل۔ کیسی گمراہیوں میں، بہرحال گمراہیاں تو دیکھیں تو امت مسلمہ کے حساب سے مسلمانوں میں بھی آ گئی ہیں، یعنی کہ ہم لوگوں میں بھی بہت ہیں، اللہ معاف کریں، 57 اسلامی ملک ہے، شریعت کا کہیں نفاذ ہی نہیں کرتے، قرآن پڑھتے بہت ہے، عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں اپنے طور پہ معافی مانگنی چاہیے، ان کا بنی اسرائیل کا اپنی جگہ پہ معاملہ اور ہمارا اپنی جگہ پہ۔ بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے، مختصر یہی کہ اے بیٹو یعقوب کے یاد کرو نعمت میری جو انعام کی میں نے اوپر تمہارے، اور پورا کرو عہد میرا، پورا کروں گا عہد تمہارا، اور مجھ سے بس ڈرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا کہ میرا جو عہد ہے اسے پورا کرو، میں تمہارے ساتھ اپنا عہد پورا کروں گا۔ اور اینڈ پہ جو سب سے مین نقطہ ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں تو اللہ سے ڈرتے رہنا اور اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کرنا، اس کا عہد ہر وقت ہر سانس کے ساتھ اللہ توفیق دیں تو کرتے رہنا، اسی میں نجات ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ